السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر گرامی قدر اور حاضرین دی وقار، میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کتاب انقلاب۔ جناب صدر، آج سے 14 صدیاں پہلے کا منظر ہے۔ خطہ عرب گمراہی کی نیت نوازی کا آفتاب طلوع ہوا، وہ آفتاب جو مدتوں غار ہیرا کی خلوتوں کو جگمگاتا رہا، اور پھر اس شان سے کوہ فاران پر ذو فدن ہوا کہ زمانہ پکار اٹھا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جناب صدر، یہ نسخہ کیمیا قرآن تھا، 30 پاروں پر مشتمل کتاب انقلاب، وہ کتاب انقلاب جو حضور کی معرفت زمانے کو عطا ہونے والا سب سے بڑا انعام ہے، وہ قرآن جو خود معجزہ ہے اور جو اس کے کلزم نور میں غواصی کرے وہ معجزہ نما بن جاتا ہے، وہ کتاب انقلاب کہ جس سے پھوٹنے والی کرنیں ذروں کو آفتاب اور خزف ریتوں کو ماہتاب بناتی ہے، وہ کتاب انقلاب کہ جس سے پھوٹنے والی کرنیں ذروں کو آفتاب اور خزف ریتوں کو ماہتاب بناتی ہے۔ جناب صدر، کتاب انقلاب سے انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک داعی انقلاب کی ضرورت تھی۔ یہ داعی انقلاب ذات مصطفیٰ تھی جو کتاب انقلاب کے خد و خال میں اس طرح ڈل گئی کہ قرآن ناطق کہلائی۔ یہ قرآن ناطق اس قدر جامع اور اکمل تھا کہ اس کے خالق کائنات نے اسے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین فرما کر اس کتاب انقلاب کی ہمہ گیری اور جامعیت کا اعلان فرما دیا۔ جناب صدر، ایک طرف کتاب انقلاب تھی اور دوسری طرف داعی انقلاب کا کردار، جو بھی دامان رسول سے وابستہ ہوا، قرآن کے سانچے میں ڈل گیا، عظیم ترین انقلاب کے خطوط ابھرنے لگے، ظلمتیں چھٹنے لگی، انوار توحید ابھرنے لگے، صدیوں کے میخواب خم خانہ وحدت کے طلبگار بن گئے، عزتوں سے کھیلنے والے عصمتوں کے نگہبان اور جاہلی شاعری پر فخر کرنے والے حافظ قرآن بن گئے۔ غرض تہذیب حق بلی تمدن پر شباب آیا، خداوند جہاں کے لطف و رحمت کا سحاب آیا، فضا بدلی جہاں بدلا خدا کا انتخاب آیا، کتاب انقلاب آئی تو ہر سو انقلاب آیا۔ سامعین مکرم، آج ہمارا عہد حال اور مستقبل اسی کتاب انقلاب کی برکات حاصل کرنے کے لیے سسک رہا ہے۔ یہ کتاب انقلاب صحیفہ بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، آئین ریاست بھی ہے، دستور سیاست بھی ہے، رہبر ملت بھی ہے اور رہنمائے مذہب بھی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دلوں کے دریچوں کو کھول دیں تاکہ اس صحیفہ نور کی کرنیں ہمارے ظاہر و باطن کو جگمگا دیں۔ یوں الجھتا نہ مسلمان سے مسلمان کوئی، گر مسلمان حقیقت میں مسلمان ہوتا، یہ فسادات کے طوفان نہ اٹھتے ہرگز تو اگر واقف دستور قرآن ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔